ان کو اگلے سال وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو اگلے سال سے پھر وہ مزید جو ہے اس کا ڈبل پرافٹ اور اس طرح پھر آگے سے ڈبل اور ڈبل ہوتا جائے گا اور یہ 1-2 سال میں ہی اچھی مطلب اس کے پاس جو تعداد بن جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں LETV 4K اور میں ہوں آپ کا میزبان چودھری ساجد علی. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم موجود ہیں ویلیج لائف کے اندر. یہاں پر جو ہے بھیڑ فارمنگ جو ہے بہت زیادہ کی جاتی ہے اس تھل کے علاقے میں. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بھیڑ فارمنگ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو ہے تھل کے علاقے میں رہنے والے ہیں، ذوالقرنین حیدر باجوہ، جنہوں نے یہاں پر جو ہے بھیڑ فارمنگ جو ہے وہ کی ہے. ان سے ہم بہت مفید مشورے بھی لیں گے اور ناظرین کو جو ہے مفید مشورے سے جو ہے وہ مستفید کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ساجد بھائی. کیا حال ہے باجوہ صاحب آپ کا؟ الحمدللہ جی، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ پاک کا. آپ تو بچپن سے اسی تھل میں پیدا ہوئے، اسی تھل سے وابستہ ہیں کھیتی باڑی کے سلسلے میں. یہ بھیڑ فارمنگ کا جو شوق ہے یہ کب آیا اور یہ فائدہ مند ہے، یہ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بہت اچھا آپ نے آج ٹاپک جو لے کے آئے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں چونکہ یہاں پر ہی پیدا ہوا ہوں اور یہیں سے ہمارا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں ہمارا یہ بچپن سے جو ہم کاشتکاری کرتے آ رہے تھے وہی روایتی کاشتکاری ہم کرتے تھے. کپاس کاشت کرنی، گندم اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو کاشت کرتے تھے. تو جس طرح انسان نئے تجربات کرتا رہتا ہے، اس کے بعد میں بزنس لائف میں آ گیا. غلہ منڈی میں آڑت کا کام کرتا ہوں. لیکن میں نے محسوس کیا کہ جس طرح تھل میں پانی کی کمی آتی جا رہی ہے اور مختلف مسائل ہیں، اس سلسلے میں یہاں پر جو سب سے منافع بخش کاروبار ابھی بچ رہے ہیں ان میں یہ ایک فارمنگ ہے، بھیڑ کی فارمنگ، جو ہمارے علاقے کے لیے بہت ہی موزوں ترین اور بہت ہی منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے اور اس کو ٹیکنیکل طریقے اور جو اس کے معیار کے مطابق کریں تو یہ انتہائی اہم جو ہے یہ ثابت ہو سکتی ہے ہمارے تھل کے لیے. باجوہ صاحب، آپ نے یہاں پر کتنی بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں اور ان بھیڑیں جو یہاں پر رکھی ہوئی ہیں کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک سال کے اندر کتنا منافع آتا ہے؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب مختلف طریقے سے میں دینا چاہوں گا کہ یہاں پر ابھی میرے پاس تقریباً یہ 15 کے قریب جو بھیڑیں ہیں اور اس میں 2 نر ہیں اور باقی جو ہیں وہ فیمیل ہیں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ تو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور سوشل ویب سائٹس پر ان کی قیمتیں چیک کریں گے تو یہ آسمانوں سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گی، جن کو دیکھ کر اکثر اوقات جو ہوتا ہے جو نیا فارمر میری طرح آنا چاہتا ہے وہ جب وہ قیمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس سلسلے میں واپس چلا جاتا ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، بہت مہنگی ہیں. لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر آپ مقامی منڈیوں میں اور جو اس سلسلے میں علاقوں میں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو باقاعدہ اچھے ریٹوں میں یہ چیزیں مل جائیں گی. ان کی جو نارمل قیمت تقریباً 20-25 ہزار روپے سے لے کے تو یہ 1-1.5 لاکھ تک چلی جاتی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا علاقہ ایک گرم آب و ہوا کے اس طرح کا علاقہ ہے تو یہاں پر اتنی مہنگی بھیڑیں رکھنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اس سلسلے میں یہی 20-25 ہزار 30 ہزار والی جو بھیڑ ہے یہاں چھتری لے کے اس کو تیار کریں تو وہ زیادہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے. ہاں البتہ میں یہ دوستوں کو جو نئے اس سلسلے میں آتے ہیں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی جو بھیڑیں ہیں وہ تھوڑی سی کوشش کر کے نسلی اور جو اچھی ہیں ان کو لیں اور اس میں جب بریڈر ہے وہ اچھی نسل کا رکھیں تاکہ جو آئندہ آنے والی نسل ہے وہ آپ کی مقامی نسل ہوگی اور وہ اس میں اچھی جو ہے وہ ایک ورائٹی سامنے آئے گی. باجوہ صاحب، جہاں پہ آپ نے بات کی 20 سے 25 ہزار روپے کی ایک بھیڑ آتی ہے، اگر ایک شخص جو ہے وہ 2 لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہے، اگر 20 ہزار کی ہوگی تو 2 لاکھ کی 10 بھیڑیں آئیں گی. اگر 25 ہزار کی ایک بھیڑ ہوگی تو 2 لاکھ کی 8 بھیڑیں آئیں گی. آپ کیا کہتے ہیں ایک سال کے بعد وہ 2 لاکھ جو ہے وہ کتنا بڑھے گا؟ 3 لاکھ ہو جائے گا، 4 لاکھ ہو جائے گا، 2.5 لاکھ ہوگا؟ کتنا آپ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ کے اوپر کتنا منافع آ سکتا ہے ایک کاشتکار کو؟ بالکل، اس کے لیے بھی میں جو آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی کاروبار آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے کچھ سال تو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کوئی دکان بناتے ہیں یا کوئی فیکٹری لگاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلے کچھ سال جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، جس طرح کوئی پیٹرول پمپ بھی لگاتے ہیں تو پہلے مشکلات ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ان سارے کاموں کے کمپیئر کریں اگر آپ بھیڑ فارمنگ اور یہ فارمنگ کو، تو یہ سب سے جو ہے بزنس میں اچھی پرافٹیبل اس طرح ہے کہ یہ 1 سال کی اگر آپ ٹائم پیریڈ لے لیں، 1 سال کے بعد ایک اگر آدمی 2 لاکھ کی جو 10 بھیڑیں آپ اپروکسیمیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لیتا ہے، اس میں ایک بریڈر لیتا ہے
تو اس کے جو اچھے اگر اللہ پاک کی طرف سے وہ اچھے ماحول رہے اور اللہ پاک اس پہ کرم کرے تو میرے خیال میں وہ ایک بیڑ جو ہے تقریباً اس کے ایک سال میں 2 بچے تو اللہ پاک کی طرف سے ضرور عنایت اللہ پاک فرمائے گا. اور پھر وہ ایک سال میں اگر 20 ہیں اگر 10 ہیں تو ان کے 20 بچے اگر اللہ نہ کرے کوئی ماحول یا کچھ بھی ہو جائے ایک آپ کا نہیں بھی اس میں بچتا یا ایک ہی بیڑ ایک دیتی ہے تو سال کے بعد جو 10 بچے تو لازمی اس کے جوان ہوں گے. اور وہ فی بچہ جو قربانی پہ جا کے سیل کریں تو 40-50 ہزار کا وہ ایک جو اچھا ہے, کیونکہ آپ کے پاس نسل اچھی ہے تو جو 20-25 کی بیڑ ہوگی وہ اچھی بیڑ ہوگی اور اس کا جو بریڈر ہے وہ بھی اچھا ہوگا تو اس کے جو بچے ایک سال کے بعد تقریباً میرے خیال میں 50,000-40,000 تک چلا جائے گا تو وہ تقریباً 3-4 لاکھ کے ان کے سیل ہو جائیں گے. اس میں آپ 50% بھی خرچہ لگا لیں تو میرے خیال میں جتنے آپ نے 2 لاکھ لگایا تو 2 لاکھ اس میں اللہ پاک کی طرف سے ضرور اس کو مل جائے گا واپس. اور پھر وہ اگلا سال جو ہوگا, کیونکہ پہلے سال تو اس کو انویسٹمنٹ کرنی پڑی تھی, 2 لاکھ بیڑوں پہ لگانا پڑا اور خرچے کرنے پڑے, لیکن جب وہ 1 سال کے بعد ہی پہلے سال ہی اس کو کچھ نہ کچھ پرافٹ آ جائے گا. لیکن 1 سال کے بعد اس کے پاس ایک 10-12 جو بیڑیں ہوں گی وہ اپنی بن جائیں گی, ان کو اگلے سال وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو اگلے سال سے پھر وہ مزید جو ہے اس کا ڈبل پرافٹ اور اس طرح پھر آگے سے ڈبل اور ڈبل ہوتا جائے گا اور یہ 1-2 سال میں ہی اچھی مطلب اس کے پاس جو تعداد بن جائے گی اس کی. تو باجوہ صاحب آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ جو ولیج لائف سے تعلق رکھتے ہیں لوگ وہ اس کاروبار سے وابستہ ہو جائیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے بھی یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں, آپ ان کو چارہ تو کھلاتے ہی ہیں, اس کے علاوہ کیا کوئی دودھ, کوئی مکھن یا کوئی اس کے علاوہ کوئی ونڈا, کوئی اور چیزیں بھی نہیں کھلاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور یہ جو نئے فارمر آتے ہیں جو مختلف لوگوں سے سنتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ان کو یہ کھلاتے ہیں. یہ اللہ پاک نے ہمارے علاقے میں ایک خاص قسم کی آب و ہوا بنائی ہوئی ہے اور تھل کے علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹبوں کے اوپر یہ ہزاروں کی تعداد میں بیڑیں چر رہی ہوتی ہیں. تو یہ یہاں پر جو موسم میں اللہ پاک نے جو یہاں کر گھاس ہوتی ہے, ہم جس کو عام پنجابی زبان میں کھبل گھاس بولتے ہیں, وہ یہاں پر عام ہوتا ہے ٹبوں کے اوپر, ٹیلوں کے اوپر, کھیتوں میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ ان کے لیے چارہ لگایا ہوا ہے, جنتر لگایا ہوا ہے, گوارے کا یہ لگایا ہوا ہے اور اس طرح کے جو دوسرے ہیں لوسرن ہم بیجا ہوا ہے اس میں وہ بھی ہم ان کو ڈالتے ہیں. لیکن ان کی سب سے جو مین ہے, اگر آپ کے پاس تھوڑا سا کوئی جگہ کھلی ہے تو ان کو دن میں 2-3 گھنٹے آپ وہ فری میں جو ہے چارہ وہاں پہ چرائی کرائیں اور پھر آ کے آپ کا جو آپ نے لوسن وغیرہ ہے اس کو کاٹ کے ہم ان کو ڈالتے ہیں. اس کے بعد ان کو جو دودھ دینے والی جو سوئی ہوئی ہے جن کے بچے ہیں اور جو نر ہیں ہمارے جن کو ہم نے عید پہ بریڈ تیار کرنا ہے ان کو ہم پھر یہ ہے کہ کھل اور ونڈا جو وہ بھی ہمارا اپنا دیسی بنایا ہوا ہے, وہ بھی ہم کوئی یہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرتے. ہم نے اپنا ذاتی جو گندم, مکئی اور اس طرح جو اور 2-3 اور چھوٹی چھوٹی یہ سرسوں وغیرہ کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ ان کو ہم نے یہ اس کو کرایا ہوا ہے چکی سے, تو وہی ہم اس کو اور پھر اس میں بنولے کی کھال تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں اور وہی ہم ان کو تقریباً ایک آدھا کلو ایک جانور کو جو وہ بھی جو دودھ دینے والے اور جو ہمارے بریڈر اور جو ہمارے عید پہ بکنے والے ہیں ان کے لیے. تو جو عام چھتریاں ہیں یا عام جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ ہمارا جو چرائی میں ہی اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں اور وہ اچھی گروتھ کر رہی ہیں الحمدللہ. تو باجوہ صاحب آپ کی یہ تمام باتیں تو ہمارے ناظرین سن رہے تھے, تو جو لوگ نئے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ہم نے بہت سارے ولیج لائف کے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے بھیڑ فارمنگ کرنی ہے, بکری کی فارمنگ کرنی ہے یا اور اس طرح کوئی بھی فارمنگ کرنی ہے, تو آپ ان کو کیا میسج, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی اس سلسلے میں میں کہوں گا کہ جس طرح ہمارے پہلے بزرگ کہتے تھے کہ جس کی زمین تھوڑی ہے 2 ایکڑ ہے 3 ایکڑ ہے تو وہ سبزیاں کاشت کرے, لیکن آج کل جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی سستیاں 10 ٹماٹر جو ہیں وہ 10 روپے کے 2-3 کلو مل جاتے ہیں اور اس طرح اور چیزیں ہیں, کدو ہیں, ہر چیز سستی ہو رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کی ابھی زمینیں تھوڑی ہیں 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ ہے وہ سب سے بہتر جو ہے وہ اپنے حیثیت کے مطابق 2 یا 3 جو بیڑیں لے لیں اور ان کے اوپر وہ اپنا پورا ٹائم لگائیں. انشاءاللہ تعالی ہر چیز سے, یہ سبزیوں سے اور ہر چیز سے وہ جو ہے پرافٹ ان کا زیادہ ہو جائے گا. اگر کسی کے پاس 2 ایکڑ زمین بھی ہے تو وہ بھی 10-12 بیڑوں کے لیے اچھا چارہ بنا سکتا ہے, جنتر وغیرہ لوسن بیج کے اس کو اچھے طریقے سے وہ ان کو پیٹ پال سکتا ہے. اور پھر 1 سال کے بعد, کیونکہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں اور ہمارا مسلم ملک ہے, تو یہاں پر لاکھوں لوگ جو قربانیاں ہوتی ہیں, تو اس سلسلے میں ہر سال اگر ایک آدمی 10 جو لیلے بھی تیار کر کے قربانی پہ فروخت کر لیتا ہے تو وہ بھی 4-5 لاکھ روپے سالانہ اچھے آرام سے کما سکتا ہے. تو اس سلسلے میں کہوں گا کہ اپنے علاقے کی مقامی منڈیوں سے
अच्छे साफ़ सुथरे और बीमारियों से पाक जानवर देख के ले लें, चाहे वो 2 या 3 से शुरू कर लें और उसके बाद 1 साल कम से कम वो आप इसमें इन्वेस्ट करें, साल इसको टाइम दें, 1 साल के बाद आप रिज़ल्ट देख लें। अगर तो आपका दूसरे किसी भी काम से इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप आइंदा शुरू रखें उसको, नहीं तो मैं 1 साल के बाद वो जो आपका बिज़नेस है वो भी एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये ज़रूर आजमाएँ। और जिस तरह गर्म आबो हवा के इलाका, जिस तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़, लिया, बहावलपुर या रहीम यार ख़ान और ये हमारे गिरदोनवा, डेरा गाजी खान, इन इलाकों में जितने भी छोटे काश्तकार हैं, मैं कहूँगा कि वो अपनी जो रवायती फसलों से हट कर अब ये बेड फार्मिंग और दूसरी इस तरह की फार्मिंग की तरफ आएँ तो वो बेहतर तरीके से अपनी रोज़ी रोटी कमा सकेंगे। नाज़रीन, ज़ुल्करनैन हैदर बाजवा साहब जो है छोटे काश्तकारों को जो है उन्होंने बहुत ही मुफीद मशवरों से जो है मुस्तफ़ीद किया है। तो बाजवा साहब, आखिर में हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमारे चैनल अली टीवी 4K को टाइम दिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल अली टीवी 4K को जो है सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम मज़ीद इस तरह की नई वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में पेश होते रहें। शुक्रिया, वस्सलाम।